بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کا ذکر ہو تو وہاں پہ بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر بھی کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پہ ہی تابوت سکینہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ لاڈلی قوم تھی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات بھی فرمائے تھے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کو تفصیل سے پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو ہمیں ان کا ذکر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ملتا ہے۔ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھا جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑا عظمت اور رحمت کا نشان تھا۔ تابوت میں بنی اسرائیل کے انبیاء خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مبارک عصا، تورات کے لوح اور اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی من و سلوہ کی مثالیں شامل تھیں۔ یہ تابوت نہ صرف مناویات کا مرکز تھا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے سکون اور فتح کی علامت بھی تھا۔ جب بنی اسرائیل کسی جنگ میں جاتے تو یہ تابوت ان کے ساتھ ہوتا۔ تابوت کے ہونے سے انہیں ایک جذبہ اور ہمت کا احساس ہوتا تھا اور وہ اللہ کی مدد کے ساتھ جیت حاصل کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی غفلت اور گناہوں کی وجہ سے ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوتا گیا، اور یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا۔ جب طالوت کے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر ہونے سے تقریباً 30 سال پہلے 1050 قبل مسیح میں اشدودی بنی اسرائیل کو شکست دے کر تابوت سکینہ لے گئے۔ اس عظیم ثانیے پہ بنی اسرائیل نے ماتم کیا اور بنی اسرائیل کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن وہ تابوت دشمنوں کے لیے بھی مصیبت بن گیا، کیوں وہ اسے جہاں رکھتے وہاں طاعون اور دوسری وبائیں پھوٹ پڑتی۔ بالآخر انہوں نے تابوت سکینہ کو نحوست سمجھ کر ایک چکڑے میں رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا کہ جدھر چاہیں لے جائیں۔ بیل فرشتوں کی رہنمائی میں اسے بنی اسرائیل کے علاقے میں لے آئے، لہٰذا طالوت کے عہد بادشاہت میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا۔ تابوت سکینہ کا آخری ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ملتا ہے، جب اس تابوت کو ایک مقام پر عزت اور احترام کے ساتھ رکھا گیا۔ یہ صندوق صرف ایک اشیاء کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم اور رحمت کا ایک زندہ نشان تھا۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی برکت اور مدد انہی لوگوں کے ساتھ جو اس کے حکم کو ماننے والے اور اس کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی قدر اور عزت کرنی چاہیے اور اپنے عمل کو اس کی رضا کے مطابق بنانا چاہیے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ یہ تابوت ان کے نبی کی حقانیت کی نشانی ہے۔ تاہم اسلام میں تابوت سکینہ کی تلاش یا اس کی واپسی کو کسی خاص مذہبی فریضے یا نشان کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے ایمان اور عمل صالح کی اہمیت زیادہ ہے، نہ کہ کسی مادی شے کی دریافت۔ لہٰذا یہودی اور عیسائی دونوں تابوت کو اپنی تاریخ، روحانی عظمت اور مذہبی عقائد کی بنیادوں سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اس کی تلاش میں مسلسل کوشاں ہیں۔ تو یہ ہے تابوت سکینہ کی اصل کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔